چند مضامین جو ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے قرآن مجید توحید کا درس، یعنی قرآن کے مضامین اور مقاصد میں اللہ جل شانہ کی توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد وإلہکم الہ واحد، یہ نا توحید پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا اس کا عنوان جو ہے وہ رسالت کا ہے، پروفیٹہڈ، رسالت۔ اور رسالت اس لیے اہمیت ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات غیب ہے، اور انسان کی زندگی کی تخلیق کا مقصد تعلق ماننا ہے، اللہ سے تعلق رکھنا ہے۔ اب اللہ جل شانہ سے جوڑنے کے لیے بھی ایک کام تشریف لائے، تو رسول کے بغیر لوگ اللہ سے نہیں جڑ سکتے۔ پورا یورپ اللہ سے کٹا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں لیکن جانتے تو نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ ان پر ایکٹ کرتے ہیں، ان کی تعلیمات وہ موجود بھی تو نہیں ہے تعلیمات۔ اچھا، تو دوسرا جو مضمون جو بڑا ہے وہ رسالت کا ہے، اور تیسرا اہم مضمون آخرت کا ہے۔ کہ دیکھیے نا، یعنی میرے پر کل اتنا اثر تھا، رات بھی میں لیٹا رہا، حضرت جناب سمیع حق صاحب کا، کہ بس انسان اپنی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے بیٹا، اپنا رول پلے کر کے چلا جاتا ہے، اور اس کی زندگی اختتام ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ان کا اینڈ جو ہے، ان کا اینڈ اگر اس کو آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شہادت ہے، اور ان کی مشابہت اصحاب رسول سے ہو رہی ہے، بڑے بڑے اللہ والوں سے ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ ہم بات کر رہے تھے کہ بیمار تھے اتنے زیادہ کہ تبھی موت بھی جا سکتے تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے یہ موت دی تھی کہ جس طرح کی زندگی گزاری ہوتی ہے، ساری زندگی جہاد میں گزاری۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدر تھا، لیکن دیکھا جائے تو ابتدا سے انتہا سب کا سب اللہ کے لیے ہے، تو یہ کامیاب ہوگی۔ اب آپ دیکھو بیٹا، ایک بیوروکریٹ ہے، ایک تاجر ہے، اگر اس کے ہاں اللہ کا نام نہیں ہے تو ابتدا سے انتہا سارا کا سارا دنیا ہے، اور اپنے اس زندگی میں فیل۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک نوجوان نے کہا کہ میں نے جانا ہے باہر، تو میں نے جا کے اسٹڈیز کرنی ہے۔ تو پہلے اس کے فادر نے اس سے کہا کہ آپ ادھر ہی کچھ کر لیں، لیکن اس سے کہا نہیں، میں نے جانا۔ ایچ کالج سے پڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اچھا، اس کے فادر نے ایک پلاٹ بیچا، اس وقت 1 کروڑ روپے کا پلاٹ تھا، اور اس کو باہر بیچ دیا۔ اب یقین جانیے کہ جب وہ باہر گیا، یونیورسٹی میں داخل ہوا، تو اس نے وہ سارا پیسہ ضائع کر دیا۔ وہ پہلی دفعہ بھی فیل ہو گیا، دوسری دفعہ بھی فیل ہو گیا، تیسری دفعہ بھی فیل ہو گیا، اور وہاں پر شیعہ کچھ لڑکیاں تھیں، ان میں بری طرح سے انوالو ہو گیا، اور یہاں تک بات پتہ لگی کہ ان لڑکیوں جو پیسہ باپ بیچتا تھا، جس نے پیسہ لڑکیوں کو کھلا دیتا تھا، کروڑوں روپے باپ نے۔ اب جس وقت وہ واپس آیا تو وہ اس ڈگری کے بغیر تھا، وہاں اس نے پیسہ بھی خوب استعمال کیا، عیاشی بھی خوب کی، لیکن ڈگری جب یہاں آیا تو اس کے پاس ڈگری نہیں تھی نا، تو اس نے اپنے کلاس فیلوز کو جو اس کے ساتھ وہاں پر تھے یا دوسرے، ان کو دیکھا تو وہ بڑے بڑے عہدوں پر تھے، اور یہ جو تھا نا پھر ساتھ سے کمتری میں مبتلا ہوا، بڑی اس کی پرابلمس ہوئی، اور بہت یعنی اس کی لائف میں پیرنٹس سے نزا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، ایک اس کو وہاں پر 4-5 سال کی ایک مہلت ملی تھی کہ اس میں اس چیز پر مہارت حاصل کر لیتا،
اگر وہ جو کچھ کر رہا تھا اس کے ساتھ اس کو بھی حاصل کر لیتا نا تو اس چیز کی ویلیو اس کے لیے بھی زیادہ اہم نہ ہوتی، کیونکہ مقصد کو اس نے سامنے نہیں رکھا۔ تو یہاں پر ہم اس دنیا میں آ کے نا سارا کچھ ہی کر لیتے ہیں لیکن مقصد کو سامنے نہیں رکھتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس وقت اس دنیا سے جاتے ہیں آخرت، تو اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی اس وقت صالحین کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کا رپورٹ بھی ہے کہ لوگ اسپتالوں میں جاتے ہیں کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ نہیں پڑھتے، اس لیے کہ جس طرح کی زندگی گزرتی ہے ویسے ہی موت آ جاتی ہے۔ اچھا، اب چوتھی چیز جو ہے میں چاہ رہا تھا کہ باہر نہ نکلوں، وہ تزکیہ نفس۔ میں نے دیکھا ہے کہ قرآن نے جو ایک بہت بڑا عنوان پاتا ہے، وہ جو میسیج دیا وہ تزکیہ ہے، تزکیہ نفس۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ قلب کو شرک سے پاک کرنا، تو یہ یعنی پہلا مضمون جو وحدانیت کا ہے، قلب کو شرک سے پاک کرنا، اور یہ بھی تو تزکیہ ہی ہے۔ سب سے بڑا تزکیہ ہے کہ سب سے بڑے گناہ سے ان الشرک لظلم عظیم، تو یہ جو ظلم عظیم ہے اس سے پاک کرنا یہ بھی تزکیہ ہے۔ اور رسولوں کے سامنے جھک جانا اور کامل اطاعت کرنا اور اپنی انانیت اور استکبار تکبر کو ختم کرنا یہ بھی تزکیہ ہے۔ اور آخرت کی تیاری کرنا اور آخرت کے خوف اور خشیت سے گناہ کو چھوڑ دینا یہ بھی تزکیہ ہے۔ تو تزکیہ نفس جو ہے نا، یہ میرا کلام بس اس وقت یہ ہے۔ تزکیہ نفس ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ ایک بات اس وقت غیر مقلدین بھی جو ہے نا وہ بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تصوف نہ کہو، تزکیہ کہہ رہے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، کتنی قسمیں ہیں؟ 9 قسمیں، والضحیٰ واللیل اذا سجی، 9 قسموں کے بعد اللہ جل شانہ قد افلح من زکاہا، کہ بے شک فلاح کو پہنچ گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، اپنے اندر سے جس نے غلاظتوں کو، گندگیوں کو اور اپنے اندر کی جو قدورتوں کو اس کو نکالا۔ اچھا، اب دیکھیں اگر ہم بہت اختصار کے ساتھ دیکھیں تو قرآن مجید ہی ہمیں گائیڈنس دیتا ہے کہ دیکھیں وہاں پر کیا چیز کام آئے گی۔ ایک سوال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کام آئے گا، تو کفار کو بھی دھوکہ لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کے سیاستدانوں تاجروں کو بھی دھوکہ لگے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو غریب ہیں وہ ان تاجروں کو دیکھ کے رش کریں، ان کو بھی دھوکہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا لیکن اس آیت میں زندگی کا مقصد جو ہے نا نظر آ جاتا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ یوم سے مراد وہ قیامت کا دن، لا ینفع نہیں نفع دے گا مال اور بیٹے۔ اچھا، اب مال اور بیٹے جو کہا گیا نا، اس کا مطلب نہیں کہ بیٹیاں فائدہ دیں گی۔ مال اس لیے کہ سب سے زیادہ مربوط چیز مال اور بیٹا ہے، یعنی آدمی کی 2-3 بیٹیاں ہو جائیں، بیٹا نہ ہو تو پریشان ہو جاتا ہے، بیٹے ہوتے چلے جائیں تو خوش رہتا ہے۔ تو مال بھی کام نہیں آئے گا، اور مال سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے اس میں کہہ دیا سونا بھی کام نہیں آئے گا، چاندی بھی کام نہیں آئے گا، زمین زر کوئی کام نہیں آئے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی خزانے ہیں آپ وہ لے لیجئے، آج کل یورینیم کو پروسیس کرتے ہیں، افغانستان سے یہ لیتھیم اور یورینیم لے گئے، ان کے لیے وہ بہت قیمتی ہے اس کو پروسیس کرتے، نہ یورینیم کام آئے گا، نہ لیتھیم کام آئے گا، نہ سونا کام آئے گا، نہ چاندی، اور نہ ڈائمنڈس، نہ گولڈ، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اچھا، کام کیا آئے گا؟
اچھا بنون بھی کہہ دیا کہ بیٹے بھی کام نہیں آئے، ریلیشنز بیان کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی ریلیشنز میں چونکہ بیٹے بڑے عزیز ہیں، اس کا تذکرہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ بیوی بھی کام نہیں آئے گی، بیٹی بھی کام نہیں آئے گی، والدین بھی کچھ نہیں کام آئے گا، الا صرف یہ استثناء ایکسیپشن دے گی وہ شخص کے جو لے کے آئے گا، وہ شخص کے جو لے کے آئے گا اپنے سینے میں ایک قلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا. قلب سلیم، اب قلب تو ساروں کے دل میں ہے، ساروں کے سینے میں قلب ہے، تو قلب تو سارے لے کے آئیں گے، لیکن کسی کا قلب غلیظ ہوگا اور کسی کا قلب شقاوت ہوگی، شقاوت سے بھرا ہوگا، اور کسی کا قلب شرک سے بھرا ہوگا، کسی کا قلب ظلمت سے بھرا ہوگا. تو فرمایا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو لے کے آئے گا قلب سلیم، تو وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ لے لیں گے اس سے. یعنی آپ سمجھیں کہ اس مارکیٹ میں جو آخرت کا بازار ہے، جو حشر کا بازار قائم کیا جائے گا، اس میں سے اللہ رب العزت جس چیز کے بیوپاری ہیں، پرچیزر، جو چیز اللہ پرچیز کریں گے، جو لیں گے، تو وہ فقط قلب سلیم لے لیں گے. اچھا اب دیکھیں، آپ سمجھیں کہ دکانیں لگی ہوئی ہیں، ایک آدمی جیولرز کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، ایک خالص قسم کا عرب اور بہت سمجھدار آتا ہے، وہ سونا دیکھ کر چھوڑ دیتا ہے، 18 کیرٹ چھوڑ دیتے ہیں، 18 کیرٹ، 22 کیرٹ بھی، جی پھر 24 کیرٹ میں سے کیا ہوتا ہے 24 کیرٹ، اور اس کے بعد بس وہ اس کو بھی چھوڑ دے گا. اب بیٹا ہر جگہ جو ہے نا سونا تو ہے، لیکن 18 کیرٹ، 19، 20، 22 کیرٹ، اور ایک جگہ دیکھتا ہے کہ 20-25 دکانوں کے بعد 24 کیرٹ اس کو ملے گا، پھر آگے چل کر 18، 20 سب. اب ان ساروں کا سودا نہیں بکتا، صرف اگر سودا بکے گا تو جس کے پاس 24 کیرٹ ہوگا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جل شانہ اس میں، یعنی ایک آدمی کہے گا، ایک میں مثال دیتا ہوں، اللہ جی، اللہ پیارے اللہ جی، میں نے محنت کی، پہلے میں نے ماسٹر کیا، پھر میں نے ایم فل کیا، پھر میں نے پی ایچ ڈی کی، پھر میں ڈاکٹر آف سائنس بن گیا، پھر میں ڈاکٹر صاحب، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے ماشاء اللہ، پھر میں ڈاکٹر آف سائنس بن گیا. اچھا اس کے بعد میں نے بڑی انوینشنز کی، بڑی میں نے ایجادات کی، اور اس کے بعد میں نے یعنی دنیا میں بجلی، الیکٹریسٹی اور بہت کچھ، لیکن چونکہ اس میں للہیت نہیں، اللہ کے لیے نہیں کیا، وہ دنیا تھا، ہرگز ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. آئنسٹائن سے کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. کتنی مطلب آئنسٹائن کا، نیوٹن، آپ نے دیکھا ہو میری زبان میں دونوں کے نام آتے ہیں. یہ بیٹا جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں تصوف کی زندگی میں، جس طرح ہم سیدنا عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہیں، تو سائنس کی زندگی میں اس طرح آئن نیوٹن کا نام ہے. ٹھیک ہے، اب ان لوگوں نے، ان کی اتنی خدمات ہیں، لیکن یہ چونکہ حالت کفر پہ اس دنیا سے چلے گئے، لہذا ان کی تعریف، ان کی دیکھیں نا، ان کا اجر یہ دیکھیں کہ میں ڈاکٹر شاہد اویس آج اتنے عرصے کے بعد لاہور میں بیٹھ کے اپنے اس خانقاہ میں نیوٹن آئنسٹائن کا نام لے، حالانکہ مجھے تو اللہ کا نام لینا ہے، لیکن میں اپنے بیان میں اس کا تذکرہ بھی کر رہا ہوں. تو ان کو اس دنیا میں اجر مل گیا، ان کی تعریف ہو چکی، لیکن آخرت میں اللہ جل شانہ صرف قلب سلیم کو تلاش کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ جتنی یہ ایک بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے لینا کیا ہے، دیکھنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ تو دیکھیں، یہ جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ملٹری کے انٹرویو میں وہ دیکھتے ہیں، مثلا وہ بہت کچھ دیکھتے ہیں، میں خود بہت کچھ دیکھتا ہوں میں نوجوانوں میں، مطلب پیٹ بڑا ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اور یعنی سست تو ٹھیک نہیں لگتا. اور اب دیکھنا عقل تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ تو جتنی ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی کام، لیکن جس چیز کو تم بلڈ کر سکتے ہو، فلیبی مسلز، پٹھے جو ہیں، عادت ہی نہیں ہے ایکسرسائز کرنے کی،
یہ تو نہیں مرد ہوتا، یہ تو نہیں نوجوان ہوتا. تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو آرچ ہے یہ پاؤں کی، اس کو بھی دیکھتے ہیں، چلنا پڑتا ہے نا. فلیٹ فٹ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں نا، ایسے ہی. ہاں فلیٹ فٹ. اب دیکھیں وہ اس وقت سلیکشن کر رہے ہیں اپنے مطلب کی. اور آپ کو اور بات سم ٹائم وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ لڑکے کو بھی نہیں لیتے. انہوں نے تو ان کو تو چاہیے ہوتے ہیں یس سر، وہ کچر چاہیے ہوتے ہیں تو وہ نہیں لیتے اس کو. اچھا اب اللہ جل شانہ اس وقت صرف کچھ چیز نہیں دیکھیں گے، جو قلب سلیم لے کے آئے گا اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، کامیاب ایکسیپٹ کر لیں گے، کامیاب ایکسیپٹ کر لیں گے. اس کا سودا بھی کیا. پوری زندگی کی جو پونجی تھی وہ یہ تھی کہ قلب سلیم. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ میں نے بات ختم کر کے دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ قلب سلیم کے بارے میں. یہ بات بڑی اہم ہے. میں اس دفعہ سوچ رہا تھا آج سے کچھ سال پہلے ایسی اس کی تفصیل پڑھ رہا تھا کہ بیٹا جتنی بھی عبادات ہے نا یہ قلب کو قلب سلیم بنانے کے لیے، یہ قلب کو قلب منیب بنانے کے لیے. قلب سلیم جو ہوتا ہے وہ قلب منیب تو ہوتا ہی. منیب کہتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہو. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. کیا میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب قلب سلیم جو ہے نا یہ کیسے بنتا ہے؟ جس وقت آدمی اعمال صالح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قلب میں نورانیت کو اور دوسری چیز اطاعت کو ڈال دیتا ہے. اسی دیکھیں کتنی زبردست دعا ہے، صرف قلبی علی اطاعت، میرے قلب کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیا. اب اس قلب سلیم کے اندر اصل میں اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، اطاعت کا مان کر چلنے کا جذبہ. یعنی قلب سلیم اصل میں وہ قلب ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. سپردگی اس میں کامل ہوتی ہے، اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اپنا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے، صرف اس کو مقصود اللہ رب العزت کی ذات رہ جاتی ہے. تو اللہ جل شانہ اس میں یہ دیکھیں گے کہ یہ اس میں قلب سلیم ہے. اور یہ ساری زندگی آپ پتہ ہے کس چیز کو ساری زندگی آپ کس چیز کو بناتے رہتے ہیں؟ قلب سلیم. یعنی سالکین اور اللہ کے چاند. یا جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی. ایک آدمی نا محنت کرتا ہے، 20 بچوں پہ خرچ کرنے کے بعد پھر نہ بینک میں پیسے جمع کرا دیتا ہے، پھر اس محنت کرتا ہے، بینک میں پیسے جمع کرا دیتا ہے، پھر وہ باہر چلا جاتا ہے دبئی، وہاں جا کے بھی کام کاج کرتا ہے، اور کام کاج کرنے کے بعد پھر وہاں سے پیسے کماتا ہے. تو جو منتھلی ایکسپینسز ہوتے ہیں، جو مہینے کے جو روزانہ کے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو خرچ کرنے کے بعد ادھر جمع کرا جاتا ہے. اچھا اس کا اکاؤنٹ ہزاروں سے لاکھوں سے کروڑوں تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب پھر وہ دو چار اور جو ہے نا وہ کاروبار کر لیتا ہے اور وہاں سے بھی اس کو پروفٹ ہوتا ہے تو پھر ادھر جمع کر. گویا کہ سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اس کا بینک بیلنس بڑھتا رہتا ہے اور وہ ایک جگہ جمع ہوتا رہتا ہے. یہ اس کی اس دنیا میں پونجی ہوتی ہے، اس کی کمائی ہوتی ہے. وہ تو کھا پی لیا نا، ختم ہو گیا. اور اچھا اسی طرح جتنے بھی اعمال صالح ہیں نا وہ ان کا اجر آخرت میں جمع ہوتا رہتا ہے. اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ قلب جو ہے نا آہستہ آہستہ اس میں سے سرکشی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اطاعت بڑھتی چلی جاتی ہے اور قلب سلیم بنتا چلا جاتا ہے. تو لیکن جس وقت وہ شراب پیے گا اور ڈٹائی پہ اترے گا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ڈٹائی سے کرے گا تو اس کا قلب سلیم نہیں رہے گا. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں، بڑا عجیب نقطہ. ایک نوجوان ہے، اس کے قلب میں خشیت الہی ہے، خوف ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اور
اللہ کا بننا چاہتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، ظاہری شریعت بھی پوری ہے، روزہ رکھتا ہے، کسی نفسانی خواہش کی وجہ سے وہ پھسل جاتا ہے، یہ جو پھسلنا ہے یہ قلب سلیم کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ شیطان کا غلبہ ہے۔ جو ایک یہ جو لمز والوں نے کیا ہے نا، یہ بہت بڑی سرکشی ہے۔ یہ قلب جو ہے وہ اس میں ظلمات ہیں، اور ایسے قلب مردہ ہے، اس میں شکاوت ہے اور بغاوت ہے اور سرکشی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری اور بعد ہے، اور یہ اللہ کا مقابلہ ہے، اور یہ اس پر پکڑاتی ہے۔ دیکھو نا، ہم یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں جی، کن کے ساتھ؟ مذہب کے ساتھ۔ کلمہ کفر ہے اور حال بھی کفر کا ہے، اور کلام بھی کفر کا بھی ہے، اور کیفیت بھی کفر کی ہے، اور ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر یہ کافر نہیں تو موت کے وقت کلمے سے ضرور مت، اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو موت کے وقت کلمے سے ضرور۔ اچھا، اس کا معنی آپ یوں لے لیجیے ذرا، آپ مرزئی کا نام نکال دیں، آپ یہ کہ ہم غلام احمد قادیانی سے یکجہتی کا اظہار کریں۔ مرزئی تو درمیان میں آ کے بات خوب ہڈن ہو جاتی ہے نا، اخفا ہو جاتا ہے اس میں۔ آپ ان سے کہیں کہ ہم غلام احمد قادیانی سے یعنی اس یکجہتی کے اظہار۔ اب آپ کو جواب آ جائے گا، اب تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تمہارا محمد رسول اللہ کہنا تمہارا کیا معنی رکھتا ہے؟ تمہارا تم تو مذاق کر رہے ہو، تم تو اسفل السافلین میں سے ہو، اس لیے کہ یہ بات وہ تو نہیں کہتا، وہ تو نہیں اس کو کرسچن تو نہیں غلام قادیانی کو، ٹھیک ہے نا، وہ تو نگیٹ کرتا ہے، وہ کافر ہے، منافق نہیں ہے، تم منافق ہو۔ کرسچن تو اس کو نہیں مانتا، اس کو بھی نہیں مانتا، وہ تو نگیٹ کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ تو جو منافقین ہیں وہ سب سے اسفل لوئسٹ پارٹ آف دا ہیل پہ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا، یہ ہے ایک نوجوان سے چلتے پھرتے مثلاً ایسے میں دیکھیں، میری بات کو ہلکا نہ سمجھنا، ہلکے سے مراد ہے کہ یہ بات سمجھانے کے لیے علمی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا، گناہ کرنا، یہ مسلمان کے لیے ایسے جیسے پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیا۔ لیکن اگر آدمی کسی وجہ سے اسے ذرا بد نظری اس سے ایسے ہو گئی تو شیطان اس کو نا ورگلائے گا اور کہے گا کہ تو بالکل اس راستے کا بندہ ہی نہیں ہے۔ شیطان ورگلائے گا، کہے گا تو چھوڑ، بالکل کھل کے سامنے آ جا اللہ کی بارگاہ میں۔ ابھی تو ڈرتا ہے، لرزتا ہے، اس کے اوپر زاری تاری ہوتی ہے، شرمندگی تاری ہوتی ہے، اور اس سے بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ میں انتہائی گناہ گار ہوں، اور اس گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اب دیکھیں، جو شخص یہ نفس لوامہ ہے نا، کہ دیکھیں وہ گناہوں سے اگر یہ نفس مطمئنہ نہیں ہے تو یہ نفس امارہ بھی نہیں ہے، تو یہ نفس لوامہ ہے، وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یعنی معافی مانگ رہا ہے اور شرمندہ ہے، اور اس وجہ سے غمزدہ ہے کہ میرے سے اللہ کے ضابطے کیوں ٹوٹ گئے ہیں۔ تو یہ ابھی قلب سلیم سے محروم نہیں ہوا۔ ہاں، اب ڈٹائی کرے تو پھر یہ ڈٹائی کرے اور اس کو اپنا شیوا بنا لے تو یہ بندہ پھر انتہائی طور پر محروم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو میں نے بتایا کہ جتنے اعمال ہیں قلب سلیم کو بنا رہے ہیں، اور یہی ایسٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس دنیا میں قلب کی نگہداشت کرنی، اس دنیا میں قلب کی نگہداشت کرنی۔ آپ کہتے ہیں نا، آپ نے کہا تھا نا اجتماع کا موضوع اصلاح باطن، بس یہی موضوع، اصلاح باطن۔ اصلاح باطن سے مراد باطن کی اصلاح، اور باطن دراصل یہ اشارہ کر رہا ہے قلب کی طرف، کیونکہ قلب بھی اصل میں باطن ہے۔ تو قلب کی آپ نے اصلاح کرنی ہے، اس کو آپ نے بنانا ہے قلب سلیم۔ اچھا، یہ بات ختم ہوئی، اب بس ایک بات اور کر دیں جو میں اصل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی قیمتی بات ہے،
اور اگر یہی اصل میں سالکین کا مقصود اور حاصل کلام اور نچوڑ ہے، وہ کیا ہے؟ اب آپ کو میں نے 2 لفظ بتاؤں تاکہ آپ نا بات کو سمجھ جائیں۔ بیٹا ایک ہے قلب مشترک اور ایک ہے عمل مشترک۔ اچھا، اللہ جل شانہ کو ابھی آپ سمجھ آئیں گے، میں اس کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ کو عمل مشترک جو ہے نا بالکل پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل کہ جس میں مخلوق کو کا سانجہ ہو، مخلوق اس میں شامل ہو، مخلوق کی شراکت ہو، اس درجے میں کہ مخلوق کے لیے ہو، مخلوق کے لیے بھی کیا گیا ہو، اور اس میں نفسانی لذت اور مزہ بھی ہو، اور وہ عمل کہ جس میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر دیا جائے۔ اب سوچیے، اس عمل کو، یہ ہے بات سننے والی، اس عمل کو اللہ قبول ہی نہیں کرتے، ایک، اور اس پہ ثواب بھی نہیں دیتے۔ اچھا، اب بتائیے کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص نے تو عمل کیا ہی نہیں، اس سے سوال ہوگا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا، اور وہ ناکام ہو جائے۔ اس کے پاس میزان عمل میں وزن کے لیے کوئی عمل صالح ہے ہی نہیں۔ دوسرے کے پاس اعمال کا ایک پہاڑ ہے، لیکن آپ یقین جانیے گا، آپ مطلب اس کو یقین کر لینا چاہیے، تب اصلاح ہوگی۔ وہ کیا کہ جس وقت یہ میزان عمل میں ڈالا جائے گا، اس کا وزن ہی نہیں ہوگا، بالکل وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وزن اس عمل کا ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو یہ تو عمل قبول ہی نہیں ہوا، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، اور جب یہ قبول ہی نہیں ہوا تو یہ اللہ کی طرف چڑھا ہی نہیں ہے، اور یہ میزان عمل میں تولا ہی نہیں جائے گا۔ یہ عمل مشترک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور بات حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر بہت خفیف بھی اس میں شراکت ہو جائے، بہت خفیف شراکت ہو جائے، اللہ جل شانہ فرمائیں گے یہ جس کے لیے تو نے خفیف کیا ہے، 1% جس کے لیے کیا ہے، یہ 99 ریمیننگ جو ہے نا، یہ بھی اسی کو دے دے، مجھے نہیں ضرورت۔ کیونکہ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی پیا، پی لیں گے، لیکن اللہ رب العزت کو تو نہ خالص عمل کی ضرورت نہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کو تو آپ کے خالص عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ محتاج تو نہیں ہے۔ خالص عمل کی تو تمہیں ضرورت ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ہے، لہذا اسے ایکسیپٹ کر لو، تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا، وہ عمل مقبول ہی نہیں ہے کہ جس عمل کے اندر غیر کی آمیزش ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں عمل مشترک، اس میں اشتراک ہے، اس میں شراکت ہے۔ اب کمپنی بناتے ہیں تو اس میں شرکت ہوتی ہے دوسرے کی، ٹھیک ہے جی؟ تو ٹھیک ہے، اب جو عمل مشترک ہے، اللہ جل شانہ اس عمل کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اب اگلی بات سنیں جو یہ میں نے بتائی ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے ذکر کیسے کرنا ہے، ذکر لا الہ الا اللہ یہ کیسے کرنا ہے۔ اب بیٹا ایک ہے قلب مشترک، قلب مشترک، قلب مشترک وہ قلب ہے جس میں غیر اللہ کی محبت ہو، جس میں غیر اللہ کے ماں سوا، جس میں اللہ کے ماں سوا غیر کی محبت ہو، اور اس میں اللہ کی بھی محبت ہو، یعنی اللہ سے بھی، اللہ کی بھی محبت رکھے اور دوسرے کی بھی محبت رکھے۔ اب یہ جو قلب مشترک ہے، یہ اللہ رب العزت بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس کے لیے میں نے ایک مثال دی ہوئی ہے ہمیشہ، وہ اتنی جلدی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، خود میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ مثال ماشاء اللہ آپ
اس تین ساتھی شادی شدہ ہیں. آپ دیکھیں، آپ اگر خدا زید اگر اپنی بیوی کے قلب کی طرف دیکھے تو اس کے اندر اس کو اپنی محبت بھی کچھ نظر آئے اور کسی اور شخص کی محبت بھی نظر آ جائے. اب آپ سمجھیں، اس کو کہتے ہیں قلب مشترک. تو اس سے بھی محبت کرتی ہوں اور اس سے بھی کرتی ہوں. اچھا بھی تجھ سے محبت کرتی ہوں تو ٹھیک ہے، تجھے قبول کر لے. نہیں، اس سے محبت بھی کرتی ہے. تو انسان مٹی کا لوتھڑا اور جس کے اوپر موت واقع ہو جانی ہے، وہ اپنی بیوی سے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جب اس کے عقد میں ہے تو اس کی غلامی میں ہے، اس کے عقد میں اللہ کے نام سے جڑی ہے، تو کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے. اس نگاہ وہ کرنا فی بیوت کننا، ان کو گھروں میں اقرار پکڑیں، ان کی نگاہ کسی طرف جائے گا. تو جس طرح ایک خاوند اپنی بیوی کے اندر دوسرے کی محبت کو برداشت نہیں کرتا، بالکل اسی طرح، یعنی بالکل اس طرح تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اسی مثال کے سامنے رکھتے بات سمجھیے کہ اللہ جل شانہ اس قلب مشترک کو کہ جس میں دوسرے کی محبت ہے، اللہ رب العزت اس کو بالکل ناپسند فرماتے ہیں اور نہ قبول کرتے ہیں. اچھا، جس طرح اللہ تعالیٰ عمل مشترک کو رد کر دیتے ہیں اور اس پر نہ کوئی اجر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے اسے قبول بھی نہیں کرتے. دیکھو نا بیٹا، تم ایک گفٹ بنا کے لے جاؤ اپنے ایک دوست کی طرف لے جاؤ، اور تم اس گفٹ بنانے کے اوپر بڑا ہی محنت کرو اور اس کو پھر ریپ بھی کرو، اس کے اوپر پھر فلاورز بھی لگاؤ، کمنٹس بھی دو، اگلا آدمی ریجیکٹ کر دو. تمہاری ساری محنت، دیکھو نا، 3 آدمی اس کے پاس آئے، پہلے نے بھی گفٹ نہیں دیا، دوسرے نے بھی نہیں دیا، اس نے دیا نہیں، ایکسیپٹنس ریجیکشن کا کانسیپٹ ہی نہیں. اس نے گفٹ دیا، اس کا بھی ریجیکٹ ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا اس کا گفٹ. تو اس نے گفٹ نہیں لیا اس کا. اب یقین جانیے گا کہ ایسی بات بچیاں بات ہے، کوئی چیز بنا کے بیچتی ہیں تو کہتی ہیں آپ اس میں تھوڑا سا کھا دیں. میں حیران ہوتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی، کیونکہ بعض اوقات میں اب بات بندے کو تو نہیں بتاتا کہ میں کتنا پریزی کھاتا ہوں. ان کے جی آپ ایک لقمہ بھی اس میں لیں گے، تو میں پھر اس وقت ضرور اس میں سے ایک لقمہ لے لیتا ہوں، اس لیے کہ ایک بندے کے نے اس سے بنایا ہے کہ میرا یہ ہدیہ قبول ہو جائے، تو اس کو قبول کرنے کے لیے اس کو کھانا پڑتا ہے گلاس میں. تو اللہ جل شانہ اس عمل کو جو عمل مشترک ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہاں پتہ ہے کس چیز کی خبر ہے کہ بھئی دڑا دڑ عمل کرتے جاؤ، دڑا دڑ عمل کرتے جاؤ، یہ نہیں ہے طریقہ، اس میں نگہداشت ہے. مثلا یہی میری نا تبلیغی جماعت والوں سے بات ہوتی تھی نا، تو میں کہتی تھی عمل بھی کرو اخلاص کے ساتھ. اچھا، اور مجھے جواب پتہ کیا تھا بڑا لذیذ، کہتے تھے نہیں اخلاص کی فکر نہ کرو، چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، اخلاص آ جائے. تو بڑے بڑوں نے کہا، یہ بڑے بڑوں نے کہا، مطلب عوام کی حد تک نہیں، مقیمین کی حد تک، بلکہ بعض امیر حضرات نے کہا. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب یہ بات کرتے، میں بیٹھا ہوا تھا شب جمعہ میں، اور میں بات کر رہا تھا، ہلکا میرا لگا 30-40 لوگ ہو گئے. ویسے وہ پسند تو نہیں کرتے وہ اس طرح، لیکن لگ ہو گیا. میں اچھا، اب اس میں بات یہ کہہ رہا تھا اخلاص. اچھا، تھوڑی دیر بعد امیر صاحب آ کے میرے ہلکے میں بیٹھ کے کہنے لگے میں سنتا ہوں ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں بڑوں کے سامنے بات کر نہیں سکتا، میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ عمل جو ہے نا کرتے وقت اخلاص چاہتے ہیں. 5واں نمبر کسی نہیں ہے غالباً. تو فرمانے لگے کہ مطلب ان کے ذہن میں تھا یہ بات درست ہے، لیکن اس وقت کرتے رہو چلتے رہو بھاگتے رہو بھاگتے رہو، بھاگتے 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 خدا جائے. اور بیٹا ایسا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، آدمی بگڑ جاتا ہے. ہم اگر طالب علموں کو کہیں کہ تم چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، تو اولا سے 8ویں سال تک اخلاص پیدا نہیں ہوتا جب تک اس اخلاص کی نگہداشت نہ کی جائے. تو یہ اخلاص کو باقاعدہ یعنی ہر لمحے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. یہ اتنا اہم بات ہے. تو یہاں آپ یہ دیکھو کہ عمل تو تم دھڑ دھڑ کر رہے ہو،
نفلیں دھڑ دھڑ پڑھ رہے ہو اور بہت کچھ کر رہے ہو، لیکن یہ بھی دیکھو کہ تم اس کل کی طرف نگاہ بھی ڈالو اور کل میں جان کر دیکھو کہ تم اس کو کس لیے کر رہے ہو، کیا خالص اللہ کے لیے ہے اور اس میں کوئی اور چیز شامل تو نہیں ہے، کیونکہ عمل مشترک کو بھی اللہ پسند نہیں کرتے اور قلب مشترک کو بھی پسند نہیں کرتے، اور قلب مشترک وہ ہے جس میں دوسرے کی محبت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر نہ میں ایک بات کروں تاکہ آپ کو یہ مضمون ابھی ختم ہو جائے، وہ یہ کہ اگر اس میں طبی محبتیں ہوں تو وہ طبی محبتیں جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، طبی محبتیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ طبی محبتیں وہ ناپسندیدہ نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، جیسے سب سے بڑی مثال ہم دیں گے فاطمہ رضی اللہ، اس قدر محبت، جب آتے تھے تو آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، آمد اور شفقت فرماتے تھے، اور فرمایا نا میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ۔ اور دوسری دیکھو مثال بیٹا، حسن اور حسین، طبی محبت ہے، اللہ اس قدر پیار کہ آپ سجدے میں اوپر سے چڑھ جاتے ہیں، اب سجدہ طویل کر دیتے ہیں، جمعے کا آواز دیتے ہیں، ان کو پکڑ کے ساتھ اٹھا لیتے اتر جاتے ہیں۔ تو یہ جو طبی محبت ہے، اور پھر خود فرماتے ہیں کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کو کس سے محبت ہے، فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب دوبارہ اور مزید پوچھا تو فرمایا کہ عائشہ کے والد سے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ محبتیں طبی ہیں اور یہ محبتیں سنت ہیں، یہ بھی بات ہوگی۔ نتیجہ یہ محبتیں طبی ہیں اور یہ سنت ہیں، اور یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ وہ محبتیں ہیں کہ جو حلال ہیں، کسی عورت کی غیر کی محبت نہیں ہے جو حرام ہے۔ اب یہ محبتیں بھی ایک درجے میں ہیں، اگر یہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائیں تو پھر یہ محبتیں بھی جائیں۔ اچھا، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے، اگر اس کی محبت میں شدت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی کا بندہ جو ہے نا شمار کر لیتے ہیں کہ اسی پر غلبہ حال ہے، اور اس کی وجہ سے احکامات الہیہ ٹوٹ رہے ہیں، شریعت چھوٹ رہی ہے، اور اس کی محبت میں حلال اور حرام نہیں پتہ۔ اس کی ایک مثال اولاد کہ اولاد کی میں نہ دیکھ رہا ہے، اولاد کی تکلیف نہیں دیکھ سک رہا، حلال اور حرام دونوں کمائی میں کر رہا ہے، اس کو صرف اس کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر بنانا مقصود ہے۔ اب اس کے اندر اتنا وہ گھس گیا ہے، تو یہ جو محبت ہے نا یہ غیر اللہ کی محبت ہے، کہ یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی ہے۔ اچھا، دوسری شکل جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، زر مال کی محبت، اتنا مال، کروڑوں اربوں روپے کا مال، یہ جو مال کی محبت ہے وہ اس درجے میں ہے کہ نہ اس میں انسانی حقوق کو سامنے رکھا گیا ہے، نہ اس میں حلال اور حرام کو سامنے رکھا گیا ہے، نہ اس مال پر زکوٰۃ ادا کی گئی ہے، یا جو اس مال کے اوپر جو یعنی اس کے حقوق ہے، اس کے اندر لسٹ، ہوس اور لالچ ہے، اور اس درجے میں غالب ہے کہ اللہ کی محبت پر غالب آ گئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی اور شریعت بھی ٹوٹ رہی ہے۔ تو جو بندہ کسی سے محبت، کسی چیز سے زر زمین سے محبت کرے اور اس درجے میں محبت کرے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ٹوٹ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع بھی ختم ہو جائے، تو یہ محبت جو ہے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور اس کو اللہ جل شانہ اس کا بندہ شمار کرتے ہیں کہ یہ جیسے اس میں آتا ہے نا مشکات شریف میں عبد الدرہم، کہ درہم کا بندہ، تو یہ بعض لوگ درہم کا بندہ ہے، بعض لوگ اپنا زوجہ کا بندہ ہوتا ہے، بعض اولاد کا بندہ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اس کو یعنی اتنی شدت پکڑ جاتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت جو ہے نا قلب مشتری کا جس میں دوسری چیزوں پر غلبہ و محبت کا
اس کو پسند نہیں کرتے. ہاں یہ تمام طبی محبتیں اس میں موجود ہوں، لیکن اللہ جل شانہ کی محبت سب پر غالب. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسی کی مثال دیتا ہوں، بڑی خوبصورت مثال. وہ مثال یہ ہے کہ صبح کے وقت نا ایسے کریں کہ رات کو قذافی اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے، اور انہوں نے کیا جلائی ہوئی ہیں جی؟ فلڈ لائٹس. کتنی بڑی لائٹس. فلڈ لائٹ پورے اس کو روشن کر رہی، اور ان کو 2 بجے 2:30 3 بجے میچ ختم ہو گیا ہے، یا ساری رات چلتا ہے، جس طرح بھی ہے کوئی پریپریشن ہے. تو صبح وہ لائٹس انہوں نے بند نہیں کی، اور سورج نکل آیا. سورج میں وہ لائٹ نظر آتی ہے، لائٹ بجھی ہوئی، لائٹ چل رہی ہے. ماں کی محبت کی لائٹ بھی چل رہی ہے، بیوی کی محبت کی لائٹ بھی چل رہی ہے، اور بیٹے کی محبت کی بھی لائٹ چل رہی ہے. لیکن سورج کی جو روشنی میں کوئی نظر نہیں. آپ کو سمجھ نہیں پا کہ اللہ کی محبت قلب میں ساری محبتوں پر غالب ہو. اس کی مثال دوں آپ کو. جس وقت یہ خود فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یعنی ایک جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے. فرما رہی ہے کہ میں جب اذان ہوتی اللہ اکبر اللہ، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتی ہوتی، تو حضور فرماتے کون؟ تو میں کہتی عائشہ. تو آپ فرماتے عائشہ کون رضی اللہ تعالیٰ؟ تو میں کہتی بنت ابی بکر. تو وہ کہتے ابی بکر کون؟ تو میں سمجھ لیتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی محبت اور عشق کا غلبہ ہے. اس وقت مجھے پہچان ہو گئی. تو جس وقت اللہ کی محبت بیوی کی محبت کا تو مسلم نے درس دیا کہ بھی خیرکم لیا ہے، تم سے بہترین ہوا ہے جو اپنے. تو اس کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کامیاب زندگی نہیں گزرتی. لیکن اگر بیوی کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، اور اس درجے میں آ جائے کہ وہ بیوی کی داڑھی کٹاؤ تو وہ داڑھی کٹاؤ، اور بیوی اس کو اس پر اکسائے کہ بھی تم حرام، میرا لیونگ سٹینڈرڈ، تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے مغلوب ہو گئی. اس نے بیوی کے کہنے پر شریعت کو توڑ دیا. تو جو شخص جس کے اوپر جس کی محبت غالب ہوتی ہے وہ اس کا بندہ ہوتا ہے. آپ وہ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے، من اتخذ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. ہاں، کہ آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے بنا لیا خواہشات کو اپنا الہ، یعنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا. خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا یعنی اپنا معبود بنا لیا. الہ تو معبود کو کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ اسی کو سجدہ کر رہا ہے اور اسی کا بندہ ہے. اور اللہ جل شانہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ بندہ جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ ہو. وہ چاہتے کہ میرا ہی بندہ ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے بندگی کے لیے پیدا کیا. اچھا، اب اس بات کے اختتام میں جو میسج ڈلیور ہو رہا ہے نا، یہ ہے کہ بیٹا قلب کی نگہداشت کرنی ہے. تزکیہ نفس اور تزکیہ باطن، اصلاح باطن سے مراد قلب کی اصلاح ہے. اور نفس کا بھی میں نے ذکر نہیں کیا. نفس سے یعنی جو قدورتیں ہیں اس کو نکالنا ہے. تو قلب کی اصلاح میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے. اللہ تعالیٰ قلب مشترک کو نہ قبول کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ قلب سلیم نہیں ہوتا. قلب سلیم ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے. بس اب ہے نگہداشت.
جیسے نگہداشت کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ میں کہتا ہوں آپ کہتا ہوں یہ جو ووڈن ڈور ہے نا اس کے اندر کوئی بندہ نہ نگہداشت آپ یہی کر رہے ہیں. آپ نے دروازے بند کیے ہوں. رات میں نے پڑھ لی تھی وہ دعائیں نص پڑھ میں نے دعائیں نص پڑھ کے آرام سے آپ کو بھی دے دوں نا پڑھ لی ماشاء اللہ. آپ اس کو بتا دینا سجاد کو کیونکہ وہ پہلے نے ایک دفعہ کہا پھر دوبارہ کہا پھر ایک دفعہ میں نے کہا میں پڑھ لی. بہرحال وہ میں نے دعائیں نص پڑھ لی تھی. اچھا بیٹا میرا مطلب ہے کہ کوئی بندہ میرے گھر میں داخل نہ ہو میری اجازت کے بغیر. نگہداشت کا مطلب ہے کہ کوئی غیر اللہ ما سوائے اللہ اس کی محبت اس کا علاقہ اس کا تعلق میرے قلب میں نہ داخل ہو. یہ میرے قلب میں کمرے میں اللہ ہے غیر اللہ اس میں نہ آئے. میں دروازہ بند کر دوں گا خبردار جو اندر انٹر بس. اور اب ذکر پتہ کیا ہے یہ جو غیر اللہ اندر ہے نا لا الہ الا اللہ اس کو نکالو. لا الہ ہر قسم کے غیر کی محبت کو کوئی مال کی محبت ہے کوئی عورت کی محبت ہے کوئی اقتدار کی محبت ہے. آپ کو میں ایک بات دیتا ہوں ایک چیز کو بڑا آپ کی کمی کرتے ہیں ابھی اقتدار جو ہے نا مطلب ہے وہ اس کی خواہش ختم نہیں ہوئی کہ میں دوبارہ جو ہے نا اقتدار میں جی آپ کے ساتھ بات میرے سامنے میں اس کو میں نے مطلب میں نے کہا کہ مجھے نا میں یہ جو تھا پہلے تو وہ میں دوبارہ مطلب مطلب اقتدار کی خواہش جو تھی کہتے چلیے ہارلی صاحب اندر نا اقتدار نہیں ختم ہوئی تو یہ بیٹا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کو نکال کے بات ہے اور اس کو قلب مشترک کو بس صرف اللہ کے لیے خالص کرنا. کیا نا قلب سلیم. قلب سلیم کی ایک صفت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی محبت ساری محبتوں پر اور جو بتانا وہ آئے تھے یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سورۃ الکہف کی آخری آیات ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها قل لو خالدین فیها لا يبغون عنها حولا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. لقاء ربی جو تم میں سے اس بات کا امید رکھتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے لقاء ربی اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں بس اسے چاہیے کہ آپ عمل صالح کریں. یہ تو بات ہوگی نا عمل صالح یعنی اس میں عمل غیر مشترک یعنی خالص عمل اللہ کے لیے. لیکن آگے ہے ولا يشرك بعبادة ربه أحدا کہ وہ نا اس کے اندر میں اس کو اس طرح لیتا ہوں اپنے کعبہ کے تابع ہو کر کہ اللہ کی محبت کے ساتھ کسی کی محبت کو شریک نہ کرو. یعنی اللہ کی جو محبت ہے اس کا جو میگنیچیوڈ آف لو ہے ہائٹ اس کی جو پیک ہے
اس کی جو بلندی ہے اللہ کی محبت کی، اس کے ساتھ کسی اور کی محبت کو شریک نہ کرے. بس کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہی سب سے بڑی عبادت ہے. چلو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی اس معنی جو ہے کہ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. لیکن اس سے اگر آپ صرف یہ مراد لے لیں کہ بتوں کو شریک نہ کرے، سورج کو، گائے کو، آگ کو، تو پھر تو آپ بنے بنائے ہیں. اس میں اپنے قلب کو بنانا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یعنی اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اب شیئا کو لے بس بعبادت بعبادت ربہ بعبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کرے. یہ جو ہے نا، یہ سالکین کا مقصد ہے، یہ اللہ تعالیٰ تک رسائی ہے. اس کو کہتے ہیں سلوک، کہ آدمی کا قلب آہستہ آہستہ قلب سلیم بن جائے. تو پہلی چیز اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں اللہ کی محبت سب مرتبہ غالب ہو. اور دوسری چیز قلب سلیم میں جو پائی جاتی ہے وہ اخلاص ہے. اور تیسری چیز اس میں پائی جاتی ہے نا، وہ اطاعت. بس قلب سلیم. اگر ہم ایسی بھی مثال دے دیں کہ جیسے ایک عورت اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ میں تمہاری ہوں اور میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، میری مرضی تمہاری مرضی کے تابع ہو گئی ہے اور میری خواہش بھی تمہاری خواہش کے تابع ہو گئی ہے. تو اس کے اندر اتباع بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اور اس کا قلب مطیع بھی ہے، اور اسے قلب میں اس کی محبت بھی سب محبتوں کا غالب ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ قلب، اس کو قلب سلیم کے ایسا قلب. اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قرآن میں اس کو بیان کیا، ان الصلاۃ، یہ قلب سلیم سے نکل گیا. ونسکی ومحیایا، جیسے عورت کہتی ہے نا کہ میرا مرنا، میرا عشق بھی تم، تو میری جان بھی تم، تو میرا قلب بھی تم، تو میرا ایمان بھی تم، تو میری حیاتی بھی تم اور میری مماتی. مطلب میرا مرنا جینا تیرے لیے، میری زندگی تیرے لیے، کہ میں تیرے لیے، مجھے اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ میں تیری ہوں. تو یہ کیفیت ہے قلب سلیم کی. تو اللہ جل شان حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں صلاۃ، یہ میری جو نماز ہے نا، نسکی اور قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیایا، اور میری حیاتی اور میری مماتی، مرنا، للہ رب العالمین، للہ، تیرے لیے، بس تیرے لیے. وہ ایک عورت اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ میں تیری ہو گئی بس، اور میں تیرے عشق وچ کھو گئی. تو یہ ہے ان الصلاۃ و نسکی و بس. تو اس چیز کو نا عشق الہی کہتے ہیں. یہ عشق الہی قلب میں آتا ہے، اور یہی سالکین میں پیدا کرنا ہوتا ہے. اور یہ اذکار اور جتنے بھی اور مجاہدے، اس میں اپنی مرضی ختم کرنی ہوتی ہے. شیخ مرید میں اپنی مرضی ختم کرتا ہے، اور مرید میں اپنا اختیار بھی ختم کر دیتا ہے. جس وقت اپنا اختیار ختم کرتا ہے پھر سپردگی ہو جاتی ہے. جب اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے بس پھر وہ واصل ہو جاتا ہے، پھر وقت لگتا ہے. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ اسلم کا مطلب یہ، اسلم کا مطلب یہ تو نہیں کہ مسلمان ہو جاؤ،
یہ تو انبیاء کرام کے بزرگوار ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں جھک جاؤ. اس کا اصل مطلب سپرد کر دو اپنے قال اسلمت میں نے جو پورے عالم کا جو رب ہے میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا. تو دیکھیں آدمی اپنے آپ کو پتہ کس کے حوالے کرتا ہے؟ جو سب سے زیادہ جگہ سیکیور ہو, محفوظ ہو. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں جی آپ فکر نہ کریں, آپ کا بچہ سیف ہینڈز میں ہے. مثلا آپ کے پیرنٹس آئے نا تو ان کو انسیف محسوس ہوا نا کہ کہیں آ کے تو چلے گئے, تو ان کو معلوم ہے کہ سیف ہینڈ. اچھا اب مجھے بتائیے کہ سیف ہینڈ تو بیٹا وہی ہو سکتے ہیں نا جس کے پاس اختیارات بھی ہو, جس کے پاس قدرت بھی ہو, علم بھی ہو اور احاطہ بھی ہو اس کے پاس علم, تو وہ صرف اللہ کے ساتھ. تو بجائے یہ کہ ہم اپنے آپ کو دوستوں کے حوالے کر دیں, سہیلیوں کے حوالے کر دیں, بیوی کے حوالے کر دیں, اپنے آپ کو یہ چیزوں کے حوالے کر دیں, کیوں نہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ جس نے آسمان کی چھت بنائی اور جس نے وہ زمین بنائی ہے جس پہ ہم چلتے ہیں, اور وہ پانی بنایا ہے جس کے بغیر ہم جیتے نہیں, اس کے بغیر جینا ناممکن ہے, تو اس کے حوالے کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ مضبوط بھی ہو, سیکیور بھی ہو. اور ایک اور بات ہے, 70 ماؤں سے زیادہ, 70 ماؤں سے وہ ایک قریب مزے کا بیان کیا جمعے میں, کہنے لگا آپ تھے, اچھا کہنے لگے کہ وہ مائیں جو بچوں کو اپنا دودھ پلاتے ڈبوں پر, اس میں وہ مائیں شامل ہے. کافی دیر سے بہت کرے کہتے ہیں وہ مائیں جو بچوں کو میڈ کے حوالے کر دیں اور خاتمہ کے حوالے کر دیں, کوئی بات پھرتی رہیں, تو یہ وہ مائیں نہیں ہے. حالانکہ اس ماں کے بھی جو ممتا ہے نا وہ پائی جاتی ہے, ممتا تو نہیں مرتی ہے ماں کی ممتا. تو کہتے ہیں وہ 70 مائیں جو ہے نا وہ والی ماں ہے جنہوں نے اپنا دودھ پلایا. آج کل ماؤں کے دودھ نہیں اترتے تو بس کا ڈبے کا دودھ پلانا. تو بہرحال اب جو اس قدر لونگ ہو, تو اس قدر کیئرنگ ہو, لونگ بھی اور کیئرنگ بھی, اس کے حوالے کر دینا چاہیے. تو بس یہ تھا جی آج کا تھوڑا سا مضمون کہ آپ کیا کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگے کہ ہم نے کیا چیز حاصل کر دی اس کے ساتھ نگہداشت. بس آپ یہ سمجھیں کہ جیسے بیٹا یہ کمرہ ہے, اس پہ سمجھے قلب ہے, یہ دروازہ ہے, ادھر سے آئے گا, اس طرف دیکھتے رہے تو آنے نہ پائے ہم سب کو غیر کا خیال, غیر کی محبت, شہوات, لذات, حرام خواہشات, اس کو انٹر نہ ہو, اس کو ٹائٹلی کلوز کر دیں, بند کر دیں.